الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم عن ابن فضيل بن عامش عن أبي صالح قال سئلت عائشة وأم سلمة أي العمل كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه وإن قل وقد روي عن هشام بن مروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم معزز سامعین کرام ملت اسلامی کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا بھی اور رخصت بھی ہو گیا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک زندگی میں ایک ایسا مہینہ عطا کیا تھا کہ جس میں ایک بڑی تبدیلی ہم محسوس کر رہے تھے۔ صبح جلدی اٹھنے کا معمول بن گیا، فجر کی نماز جماعت سے ہونے لگی، تلاوت قرآن کی عادت بن گئی، دن بھر اللہ کے حکم کی پاسداری میں بھوکا پیاسا رہنے کہ ہم پابند ہوئے۔ اللہ کے حکم پر ہم نے اللہ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کیا، افطار کی، روز مرہ کی پنجگانہ نمازوں کے علاوہ تراویح کی 20 رکعات پابندی کے ساتھ ہم نے ادا کی، اور ان 20 رکعتوں کی تراویح میں ہم نے مکمل قرآن شریف اللہ کے فضل سے سنا۔ پھر اللہ کی توفیق سے چند راتیں ایسی بھی ہماری زندگی میں گزری کہ جن کو ہم نے پوری رات عبادت کر کے گزاری۔ یہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں تبدیلی کے ساتھ آئی، اس پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ رمضان رخصت ہو گیا، رمضان چلا گیا، اس کا رونا اتنا زیادہ رویا جا رہا ہے یا رویا گیا کہ نعمتوں کو ہم بھلا بیٹھے۔ رمضان الوداع ہو گیا، رخصت ہو گیا، چلا گیا، صرف اس کے نعرے لگنے لگے، اس کی دعائیں ہونے لگی، ہائے رمضان چلا گیا، ہائے رمضان چلا گیا، لیکن جو چیزیں ہم کو ملی، ایک جو تبدیلی آئی ہماری زندگی میں، اس پر نظر نہیں ہوئی۔ ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکر پہلا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں شکر میں کہ الحمدللہ ہمارا رمضان بہت بہترین گزرا۔ 11 مہینوں کے مقابلے میں ایک مہینہ ایسا گزرا کہ جس میں ہم نے عبادتیں بہت بھرپور کی، الحمدللہ اپنی بساط، اپنی کوشش، اپنی طاقت کے مطابق ہم نے کیا جو کچھ کیا۔ اللہ کی تعریف اس پر ہونی چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ شکر کا جو بتلایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو مہینہ بھر کے لیے تبدیلی آئی تھی، وہ مہینہ بھر کے لیے محدود نہ رہے، پورا سال اس کا اثر ہماری زندگی میں ہمیں محسوس ہونا چاہیے۔ پورا مہینہ ہم صبح جلدی اٹھتے رہے
سال ہمیں جلدی اٹھنا ہے. پورا مہینہ ہم نے جماعت کے ساتھ فجر پڑھی، پورا سال ہمیں جماعت کے ساتھ فجر پڑھنی ہے. پورا مہینہ ہم نے پنجگانہ نمازوں کی پابندی کی، پورا سال ہمیں پنجگانہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے. پورا مہینہ ہم نے ایک وقت اپنے لیے طے کیا کہ ہم تلاوت کریں. کسی کا معمول 1 پارہ پڑھنے کا، کسی کا معمول 2 پارہ پڑھنے کا، کسی کا معمول 3 پارہ پڑھنے کا، کسی کا معمول 1 منزل پڑھنے کا، اور کسی کا معمول الحمدللہ یہ تک اطلاع موصول ہوئی کہ ایک دن میں قرآن شریف ختم کرنے کا بعض لوگوں کا معمول بنا، ایک دن میں قرآن شریف. تو یہ جو معمول ہے قرآن شریف پڑھنے کا، جو معمول بنا تھا مہینہ بھر، یہ وقتی نہ رہے، صرف رمضان کی حد تک نہ رہے، یہ پورا سال ہمارا معمول ہونا چاہیے. کبھی زیادتی کے ساتھ، ٹھیک ہے رمضان المبارک میں ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ وقت کو فارغ کر کے معمول بنایا تھا، اب اتنا زیادہ ہم وقت نہیں پا رہے ہیں، مجبوری زیادہ ہے، تو اکثر اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے. تھوڑی سی کمی کے ساتھ معمول نہیں چھوٹنا چاہیے، معمول میں فرق نہیں آنا چاہیے. ترمذی شریف کی روایت ہے، راوی حذیل بن عامش ابو صالح سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو صالح کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں ازواج مطہرات امہات المومنین سے سوال کیا گیا، ای العمل کانت احب الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا عمل، کون سی نیکی، کون سی بھلائی، کون سا اچھا کام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا؟ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا؟ قالتا، دونوں امہات المومنین نے ایک ہی جواب دیا، ایک ہی جواب میں آپ نے بتلایا، ما دیم علیہ وان قل، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل وہ ہے جس میں مداومت ہو، چاہے وہ عمل تھوڑا سا ہو. جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ ٹھیک ہے رمضان مبارک میں ہم نے اپنے آپ کو فارغ کیا تھا، بہت زیادہ ہم نے عبادتیں، تلاوتیں، تسبیحات کی تھی، اب عام دنوں میں مشغولیت کی وجہ سے اتنا نہیں کر پا رہے، لیکن تھوڑا تو ہو، معمول ہو، مداومت ہو، لگاتار ہو، پابندی کے ساتھ ہو. یہ محبوب ترین عمل ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک. اور ترمذی شریف کی روایت ہے، ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کان احب العمل الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما دیم علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل وہ تھا جس میں مداومت کی جائے، جس میں پابندی کی جائے، جس میں تسلسل باقی رہے، جس میں لگاتار اس عمل کو کیا جائے. تو یہ معمول ہمیں اپنا بنانا ہے کہ میری جو کچھ بھی عبادتیں تھیں، جو کچھ بھی تسبیحات تھی، جو کچھ بھی تلاوت کے معمولات تھے، جو کچھ بھی نوافل سنتوں کے پڑھنے کا معمول تھا، اور پنجگانہ کے علاوہ جو میں 20 رکعت پڑھتا تھا، اور بعض مرتبہ لوگ تہجد کے پابند بن گئے، بہت سارے لوگ ہیں جو تہجد کے پابند بن گئے تھے، پورا مہینہ ان کی تہجد چھوٹی نہیں ہے، تو اب پورا سال یہ معمول ہمارا باقی رہنا چاہیے کہ میری تہجد ہو، میری چند رکعتیں ایسی ہوں جو میں پنجگانہ نمازوں کے علاوہ پڑھوں، معمول ہونا چاہیے. اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجدیں ویران ہو گئی، خالی ہو گئی. ٹیکنالوجی کا دورہ ہے تو لوگ میسج بھیجنے لگے کہ جو گھر والے تھے وہ رہ گئے، جو مہمان تھے وہ چلے گئے. یہ میسج پھیلنے لگا، تو ہمارے اوپر یہ میسج پھر نہیں آنا چاہیے، ہم مہمان نہیں ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں ہم نے رمضان المبارک میں اپنے عبادتوں سے اس کو سجایا تھا، پورا سال سجانا ہے، پورا سال عبادتیں کرنی ہیں، پورا سال پنجگانہ نمازیں پڑھنی ہیں، اپنے معمولات کو لگاتار باقی رکھنا ہے. اور یہ جو نفس امارہ ہے، اس پر محنت کرنی ہے، اس کو نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرنی ہے. قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہی، وما امروا نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء
الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے، واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے۔ ہاں میرا رب رحم فرما دے تو اور بات ہے کہ اللہ کا رحم جس نفس کے ساتھ ہو، جس انسان کے ساتھ ہو کہ اس صورت میں نفس کا کوئی ارادہ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ جو نفس کا بہکانا ہے، یہ جو نفس کا پھسلانا ہے، یہ نفس کی شرارت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مسجد نہیں آ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو رمضان کے معمولات تھے وہ اب پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو ان نفس کی شرارتوں پر محنت کر کے، جیسے ہم نے کچلا تھا رمضان المبارک میں اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے، مجھے اس پر محنت کرنی ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے معمولات میں گزرا، ویسا پورا سال معمولات میں گزرے گا، اور میں اپنے نفس کی چلنے نہیں دوں گا، میں اپنے نفس کی سنوں گا نہیں، اس کو آمادہ کروں گا عبادات پر، اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر، اللہ کے حکموں پر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے پر میں اپنے نفس کو آمادہ کروں گا۔ یہ محنت کرنی ہے اور اس کوشش کے ساتھ پورا سال گزارنا ہے۔ کہ رمضان مبارک نے جو تعلیمات ہمیں دی تھی، جو سبق ہمیں یاد کرائے تھے، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اہم مقصد جو رمضان کے آنے کا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، گناہوں کا خوف دلوں سے نکل جائے، نیکوکاروں کی زندگی تمہاری زندگی بن جائے۔ یہ مقصد تھا رمضان کی آمد کا۔ اب رمضان چلا گیا، وہ مقصد کو بھولنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رمضانی ہم مسلمان بن گئے تھے، اب چلا گیا رمضان تو مسلمان بھی چلے گئے، چلا گیا رمضان تو اب معمولات بھی چلے گئے، چلا گیا رمضان تو اب نمازوں کی جو پنجگانہ نمازوں کی پابندی تھی وہ بھی چلی گئی رمضان کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پابند رہنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں باہر کے ماحول کو، نت نئے فتنے، فساد اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، ان کو بل کی شکل میں پاس کرایا جا رہا ہے۔ اب اگر مسلمان ہی اپنے دین سے، اپنی شریعت سے روگردانی نعوذ باللہ کر بیٹھیں گے اور دور ہو جائیں گے تو پھر کس سے امید لگائی جا سکتی ہے شریعت کے تحفظ کی اور شریعت پر عمل کرنے کی؟ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کعبے کی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہے، ورنہ ہر شریعت کے حکم اور ہر شریعت کے معاملے کی بات ہے کہ اس کی حفاظت ہم کو خود کرنی ہے۔ اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ ہم کو خود پابند بننا ہے، شریعت کا عمل کرنا ہے۔ اور بہت عجیب بات بتائی ہے اللہ والے نے کہ جب مسلمان شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں گے اور مکمل طریقے پر پابند شریعت بن جائیں گے، مسلمان جب خود شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں گے اور پابند بن جائیں گے شریعت کے، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو شریعت پر، اسلام پر، دین اسلام پر عمل کرنے سے مانع نہیں بن سکتے، رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہم اگر خود ہی ٹھان لیں، ہم اپنے اندر یہ تحیہ کر لیں کہ مجھے شریعت پر عمل کرنا ہے، مجھے اسلام پر عمل کرنا ہے، مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اب کوئی طاقت اس کو اس عمل سے روک نہیں سکتی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم خود ماندے پڑ جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، تو لوگ اور باطل طاقتیں ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں دوسرے مذاہب میں کہ ان کا عمل جب سختی سے ہے، ان کا عمل جب سختی سے ہے تو اب کوئی قانون ان کے خلاف پاس نہیں ہو پا رہا۔ کہیں دیکھا آپ نے کہ کسی سکھ برادری کے لیے قانون پاس کیا جا رہا ہو کہ وہ ہتھیار نہیں رکھ سکتے، وہ کڑا نہیں پہن سکتے، وہ اپنے سر پر وہ پگڑی نہیں باندھ سکتے؟ کوئی قانون پاس ہو رہا ہے کہ عام ہندوستانی جو شہری ہے وہ سر پر کچھ باندھتے نہیں، تم بھی مت باندھو؟ نہیں پاس ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے سختی سے اس پر عمل کیا ہے اور کسی حال میں اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو جب ہم شریعت پر عمل کریں گے اور اس شریعت پر عمل کریں گے جو حق پر مبنی ہے، جو اللہ کی رضا پر مبنی ہے، اللہ کی خوشنودی پر مبنی ہے، جب ہم سختی کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں
خلاف نہیں کر سکتی شریعت کے، اسلام کے، دین کے۔ ہم ہی کمزور پڑے ہوئے ہیں، ہم ہی ماند پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے تحیہ کریں، عزم کریں کہ رمضان المبارک کے جو درس ہم کو دیے گئے تھے، جو سبق رمضان ہم کو سکھا کر گیا، وقت کی پابندی کا درس، نمازوں کے اہتمام کا درس، قرآن کی تلاوت کا درس، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا درس، اس کو ہم بھولیں گے نہیں، پوری زندگی اس کے ساتھ ہم اپنی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور چیز جو رمضان المبارک میں ہماری زندگی میں تھی، اب دھیرے دھیرے وہ رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ رمضان المبارک میں عیسیٰ الحمدی کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتا تھا کہ شام کے وقت میں ہر گھر میں افطاری تیار ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے گھر افطاری پہنچائی جاتی تھی، گھر گھر افطاری پہنچانے کا انتظام تھا۔ جیسے رمضان رخصت ہو گیا، لوگوں کے دروازے بند ہو گئے۔ یہ جو ایثار والا معاملہ ہے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں کام آنے والا جذبہ، ایک دوسرے کے خوشی میں شامل ہونے کا جذبہ، یہ ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ جب اپنے گھر کوئی اچھی چیز بناؤ، مثال کے طور پر گوشت بناؤ تو شوربہ بڑھا دیا کرو، تاکہ تمہارے جار، تمہارے پڑوسی، تمہارے ہمنشین، تمہارے ارد گرد رہنے والے، آزو بازو رہنے والے، وہ تمہارے اس بنی ہوئی نعمت سے محروم نہ رہیں، ان کے گھر بھی پہنچاؤ۔ یہ بھی ایک معمول جاری رہنا چاہیے۔ ایسے تمام وہ چیزیں، تمام وہ باتیں، تمام وہ اچھائیاں جو رمضان مبارک میں ہماری زندگی میں موجود تھی، وہ پورا سال، پوری زندگی ہمارے ساتھ رہنی چاہیے۔ اس سے ہم اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے۔ اس کا تحیہ ہو، اس کا عزم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو، ساری امت اسلامیہ کو، ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی جانے والی تمام عبادتوں کو شفیع قبولیت عطا فرمائے، کمیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، اور وہ تمام چیزیں، وہ تمام اچھائیاں ساری زندگی ہمارے ساتھ باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔